میری شادی ہوئی تو شوہر ہفتے بعد مجھے ہنی مون پر لے گیا۔ رات ہوئی تو ہم شنگریلا ہوٹل میں ٹہر گئے۔ آدھی رات کو ہوٹل کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھلا تو ایک 12 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میڈم باہر ٹھنڈ بہت ہے، آج کی رات اگر پناہ مل جائے۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ اس کو لا کر پاس بیڈ پر سلا لیا۔ آنکھ کھلی، ہوش اڑ گئے۔ جیسے بچہ سمجھ کر پاس لٹایا۔ وہ تو مجھ جیسے خواب شاید بہت سی لڑکیوں کے ہوں، یا شاید ہر اس لڑکی کے یہی خواب آنکھوں میں سجائے اپنے عروسی میں بیٹھتی تھی جو میں نے سجائے تھے، کہ شادی کے چند دن بعد وہ شوہر کے ہمراہ ہنی مون پر جائے گی۔ رونمائی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے جب اسد نے مجھ سے یہ کہا، ہم چند دن بعد ایبٹ آباد کے ٹور پر جائیں گے اور اس کے بعد کشمیر اور مانسہرہ بھی، یہ سن کر تو میری آنکھیں ہی چمک گئی تھیں۔ میں نے آج تک کراچی کے باہر کچھ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے مری، ایبٹ آباد، اسلام آباد، مانسہرہ وغیرہ جانا ایک حسین خواب جیسا تھا۔ 2 دن میں نے ہنی مون ٹور کی ہی خواب دیکھے، لیکن میری بری قسمت، جس دن ہمیں جانا تھا میری ساس سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے شوہر اکیلے بھائی تھے، پھر گھر کے واحد کفیل بھی تھے، کیونکہ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ساس کے پاؤں کے فریکچر نے تو جیسے میرے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ میں جو اپنا پورا سامان پیک کیے بیٹھی تھی، 15 دن اسد کے ساتھ یادگار بناؤں گی، سب جگہوں گھوموں گی، پھروں گی، سیلفیاں بناؤں گی اور اپنی دوستوں کو جیلس فیل کراؤں گی۔ سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان بیگ سے نکالا تھا۔ 2 ماہ ساس کو بستر پر بٹھا کر ان کی خدمت کرتی رہی، لیکن دل میں میرے ابھی بھی ہنی مون کی حسرت باقی تھی۔ 3 ماہ کی انتھک خدمت کے بعد میری ساس اب بھلی چنگی ہو گئی تھی۔ میں نے شوہر سے دوبارہ ہنی مون کی فرمائش کی۔ میں نے ساس سے بھی اجازت مانگی تو ساس نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ میری خدمت رنگ لے آئی تھی اور مجھ سے بہت خوش تھی۔ بڑی منتیں مرادوں کے بعد میری یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ پنڈی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے، اس قدر خوش تھی جیسے میں نے پوری کائنات کو پا لیا ہو۔ پورے ٹرین کے سفر میں اپنے شوہر سے یہی باتیں کرتی رہی کہ ہم یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے۔ یہ چاہتی تھی کہ میں 15 دن کے ٹرپ کو خوب انجوائے کروں، کیونکہ جانتی تھی اس کے بعد دوبارہ ایسا موقع مشکل سے ہی ملے گا۔ اسلام آباد میں ہم 2 دن رہے تھے اور فیصل مسجد، اسلام آباد کی مشہور جگہوں کی خوب سیر سپاٹے کیے تھے۔ ہمارا دوسرا پڑاؤ ایبٹ آباد تھا۔ خوبصورت وادیوں کا منظر تھا۔ وہاں ایک شنگریلا ہوٹل پر ہم ٹھہرے تھے۔ خوبصورت ہوٹل، اس کے باہر کا منظر بھی بے حد حسین تھا، لیکن شاید ہماری قسمت اچھی نہیں تھی۔ دسمبر کی آخری تاریخیں تھیں اور جنوری کی ابتدا ہونے والی تھی۔ سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں جو گھومنے پھرنے کے پلان بنا کر آئی تھی، برف باری اور سردی کی شدت کی وجہ سے کمرے سے باہر بھی نکلنے کو تیار نہ تھی۔ اس پر یہ ستم کہ گرم پانی کی سہولت بھی جا چکی تھی، کیونکہ سوئی گیس پائپوں میں سے جم چکی تھی اور کچھ میں شروع سے ہی کراچی میں رہی تھی، اسی لیے نہ تو زیادہ گرمی برداشت کرنے کی عادت تھی اور نہ ہی اتنی سخت سردی۔ لیکن اس ٹرپ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل فراموش باتیں تھیں۔ لوگوں کو اپنا ہنی مون ٹرپ پیار، محبت بھری باتوں اور خوبصورت مناظروں سے یاد رہتا ہوگا، لیکن مجھ پر پڑنے والی بے در پے مصیبتوں نے مجھے یہ ٹرپ کبھی بھی بھولنے نہیں دیا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ایک ناقابل برداشت حقیقت تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، برف باری کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ درجہ حرارت نقطہ منجمد سے بھی گر چکا تھا۔ اب تو برف اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ سڑکیں برف سے بالکل ڈھک چکی تھیں، یہاں تک کہ آنے جانے کے راستے تک بند ہو چکے تھے۔
ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا، لوگوں کی گاڑیاں راستوں میں ہی پھنس چکی تھیں، بہت سے حادثات کی اطلاع ہمیں مل رہی تھی۔ میرا شوہر اسد بے حد پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ اس بار اتنی برف باری ہونے سے سنا ہے کہ کئی سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ میں نے سردی سے ڈبل رضائی میں بھی کپ کپا رہی تھی۔ آتش دان کی آگ بھی کمرے میں خدت پیدا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اسد نے کہا، تم کمرے میں بیٹھو، میں کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 2-4 دن برف باری بہت زیادہ پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کو بھی لالے پڑ جائیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنا انتظام کر لیں۔ بات تو ٹھیک تھی۔ میرے شوہر ہوٹل کے کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لیکن سورج نہ ہونے کے برابر ہی نکلا تھا۔ نکلتا بھی تو بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تھا۔ میری اس وقت ہوا بھری جب شام کے گہرے سائے رات میں بدلنے لگے۔ برف باری بھی زوروں سے شروع ہو چکی تھی۔ پہلے کی نسبت آج برف باری کی شدت زیادہ تھی۔ میرے شوہر جب واپس نہیں آئے تھے، کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرے دل میں 1000 قسم کے وسوسے آنے لگے۔ میں نے اپنے اوپر گرم شال لپیٹی اور ہمت کر کے کمرے کی کھڑکی تک آئی۔ بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی، کیونکہ صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا۔ اسد نے کہا تھا کہ میں ہوٹل سے کچھ نہ منگواؤں، کیونکہ ہر چیز 3 گنا زیادہ قیمت پر مل رہی تھی۔ لیکن جسے ہی میں نے کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ سامنے لگے درخت تک برف سے چھپ چکے تھے۔ برف باری پچھلے کئی گھنٹوں سے بدستور ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میرا دل پریشان سا ہونے لگا تھا۔ جس قدر برف باری بڑھ چکی تھی، راستے بند ہو چکے تھے۔ یقیناً میرا شوہر جہاں بھی تھا وہاں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ فون کی سروس بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کے موبائل پر کال کی تھی، لیکن موبائل مسلسل بند تھا۔ میری زندگی تو مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ اس پر یہ ستم کہ میرا شوہر بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی رابطہ ہو رہا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ابھی میں انہی چیزوں سے گھبرا رہی تھی، کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ کہیں اسد کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، کیونکہ اکثر برف باری کی وجہ سے حادثات کی خبریں مل رہی تھی۔ کبھی یہ دل میں خیال آتا کہ ہو سکتا ہے جہاں وہ سامان لینے گئے ہوں وہیں رک گئے ہوں، کہ برف باری رکے گی تبھی نکلیں گے۔ دل ہی دل میں نے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جلد از جلد میرے پاس آ جائے میرے شوہر، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میرا دل بار بار خوف کی ہلکورے کھا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بس اچانک سے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اچانک ہی میرے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک تو شدید برف باری، اوپر سے آتش دان بھی بالکل بند ہو چکا تھا، لکڑیاں بھی راکھ بن چکی تھی۔ کمرے میں سردی کی شدت بڑھ چکی تھی، اور شوہر بھی میرے پاس نہ تھا، اور اس پر شدید برف باری کی شدت نے بجلی کو متاثر کر دیا تھا۔ کمرے میں یکدم ہی گپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں کمرے کی چیزوں کو ٹولتے ہوئے بیڈ تک پہنچی تھی اور دوبارہ سے رضائی میں گھس گئی۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی، اسی لیے اب میں رونے لگی تھی۔ روتے ہی میں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے اسد آ جائے۔ موبائل کی کچھ سگنل آئے تو مجھے اسد کا میسج موصول ہوا کہ وہ راستے میں پھنس چکا ہے، صبح سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا۔ جیسے ہی راستے صاف ہوئے تو وہ جلد مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں جتنی پریشان تھی، اسد کا یہ میسج میرے اندر جیسے زندگی لے آیا تھا۔ وہ جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ بہرحال میں نے کھانا کھایا، پھر اپنی رضائی میں گھس گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تو مجھے اکیلے سونے کی عادت بھی نہ تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف موبائل کی ٹارچ لائٹ تھی، اور وہ بھی بیٹری ختم ہوتے ہی گل ہو چکی تھی۔
مجھے ابھی نیند آئی ہی تھی کہ میرے کمرے پر بری زور سے دستک ہوئی تھی۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ شاید اسد واپس آ چکا تھا۔ اس سوچ میں اندر سے جیسے کوئی توانائی سی بھر دی گئی ہو۔ میں نے جھٹ سے خود سے رضائی ہٹائی، گرم شال لپیٹی اور سردی کے مارے تھر تھراتے قدموں سے چلتی ہوئی ٹول ٹوال کر کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ بنا پوچھے ہی میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ایک 12 سالہ بچہ تھا جو بری طرح سردی سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے ایک رات کے لیے اپنے کمرے میں رکھ لو بی بی، ورنہ سردی کے مارے میں مر جاؤں گا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں بھلا کیسے کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھ سکتی تھی؟ پھر اسد بھی کمرے میں نہ تھے۔ اگر وہ ہوتے تو شاید میں یہ بھلا کر بھی دیتی۔ وہ بیچارہ میری منت سماجت کرتا رہا۔ میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ وہ میرا دروازہ چھوڑ کر آمنے سامنے کے جتنے بھی کمرے تھے سب سے مدد مانگتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ بڑا مایوس ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دوبارہ سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میرے دل میں یہ ملال سا ہونے لگا کہ وہ 12 سال کا بچہ میرا بھلا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ایک رات کی تو بات تھی، بلکہ آدھی رات ویسے ہی بیت چکی تھی۔ صرف چند گھنٹوں کی بات تھی۔ اگر میں اسے کمرے میں رکھ لوں تو صوفے پہ پڑا پڑا سو جائے گا، جیسے ہی صبح ہوگی وہ نکل جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ 12 سالہ چھوٹا بچہ میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہ بچہ سامنے درخت کی اونٹ میں بیٹھا ہوا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر تڑپ سا رہ گیا۔ شاید غریب مزدور بچہ تھا جو یہاں پھنس گیا تھا، تو میں نے اسے کھڑکی سے ہی اشارے کیے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کا سرد ہاتھ پکڑے اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کہا، تم رات یہاں رک سکتے ہو۔ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ میرے پاس کوئی بھی ایکسٹرا کمبل یا رضائی نہیں تھی۔ میں نے اپنی گرم شال اسے دے دی اور کہا وہ صوفے پر سو جائے، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ آتش دان کے پاس قالین پر ہی سو جائے گا، وہاں اسے ٹھنڈ کم لگے گی۔ میں بھی مجبور تھی، کیونکہ ڈبل رضائی بس میرے بیڈ پر ہی موجود تھی۔ وہ آتش دان کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ گرم رضائی میں بھی مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ بچہ تو اتنی سردی میں بس ایک شال اوڑھے ہی لیٹا تھا۔ میں نے سوچا، چھوٹا بچہ ہی تو ہے، بیڈ کے ایک کونے میں سو جائے گا، مجھے اس بچے سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے، اسی لیے تم بیڈ پر آ کر ایک کونے میں لیٹ جاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ڈبل رضائی میں بھی اور وہ بھی کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے وجود سے کپ کپی ختم ہوئی تھی۔ میں بھی کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن ابھی میں گہری نیند میں گئی تھی کہ جب اس لڑکے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبانے کی کوشش کی، اور پھر میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے ہوئے تھے۔ منہ پر بھی رومال باندھ کر مجھے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے کمرے میں اس بچے کے علاوہ 2 مرد اور تھے جو میرے سامان کی تلاشی لے رہے تھے اور اس میں سے قیمتی زیورات اور نئے کپڑے نکال کر اپنے ساتھ لائے بورے میں ڈال رہے تھے۔ وہ بچہ ایک چور تھا اور اس کے 2 ساتھی اور بھی تھے جو مل کر چوری کرتے تھے۔ وہ لڑکا یہاں کا رہائشی تھا، اسی لیے یہاں کے موسم کا اثر اس پر اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ ہم جیسے دوسرے شہریوں کے آئے لوگوں پر تھا۔ وہ یوں ہی لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو مظلوم ثابت کرتا تھا تاکہ لوگ اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں پناہ دے دیں۔ رات کو پھر اس کے ساتھی بھی آ جاتے تھے اور پھر سامان چوری کر کے چلے جاتے تھے۔ میری جہیز کی بری طرح سے ساری قیمتی چیزیں اور جوڑے وہ لوگ لے چکے تھے۔ میں رو رہی تھی۔ صبح جب میرا شوہر واپس آیا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو مجھے بندھا دیکھ کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اب بھی رسیوں سے بندھی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً سے مجھے رسیوں سے آزاد کروایا اور مجھ سے پوچھنے لگا، یہ سب کس نے کیا؟ میں نے ساری بات بتائی تو مجھے ہی الٹا ڈانٹنے لگا کہ میں نے کیوں پناہ دی۔ غلطی شاید میری ہی تھی،
مجھے یوں انجان جگہ پر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت بڑا نقصان تھا جو ہو چکا تھا۔ جیسے ہی راستے صاف ہوئے میرا شوہر مجھے واپس کراچی لے آیا اور پورے راستے مجھ سے یہی کہتا رہا کہ آئندہ کبھی بھی مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر جائے گا۔ گھر پہنچ کر ساس نے الگ طعنے دیے تھے کہ سونے کے زیورات ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال میری بہت بے عزتی ہوئی۔ میں نے اس کے بعد خود ہی ہنی مون پر جانے سے توبہ کر لی۔